السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید، جو ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں اور پلینٹ کے ماہر ہیں، ماہر فلکیات ہیں، اسٹرالوجی کے ماہر ہیں زبردست، اور بتاتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے کہ جو لوگ ان سے متاثر ہیں وہ کس طرح کی بات کریں گے، آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، ایک بڑا تناؤ ہے سرحدوں پر بھی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا، کیا جنگ ہوگی، کیا ہمارے جو قائدین ہیں یہ ان چیلنجز پر پورا اتر سکیں گے۔ لوگ پریڈکشن کرتے ہیں، اسٹرالوجی جو ہے وہ اس پہ جو پریڈکشن ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، ستاروں کی موومنٹ کی بنیاد پر ہے۔ پروفیسر غنی جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، سلامتی کونسل کا اجلاس، کچھ ریلیف، لوگ بڑے خوفزدہ ہیں کہ مطلب خوفزدہ اس سینس سے نہیں ہے کہ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن خوفزدہ یہ ہیں کہ تباہی بربادی ہوگی، انڈیا نے خام خواہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کی ہے۔ ستارے آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ستارے بالکل واضح بتا رہے ہیں کہ یہ جو جن واقعات نے جنم لیا ہے، ان واقعات کا لامحالہ جو ہے یہ جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ جو جنگ ہے ستاروں کی چال کے مطابق، جیسے کہ محترم سمیع ابراہیم صاحب نے بتایا ہے کہ ستاروں کی چال ایسی ہے، یہ ہمیں جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جنوری میں یہ جنگ کے آثار نظر آتے ہیں۔ لیکن اکتوبر میں جب مریخ داخل ہوگا میزان میں، اور میزان میں مریخ کے داخلے کے بعد زول کے ساتھ، پلوٹو کے ساتھ بڑے برے اینگل لگنے ہیں، بڑے برے اسپیکٹ لگنے ہیں۔ ان اسپیکٹ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت پہلے ہی گمبھیر ہو جائے گی۔ جنوری سے پہلے ہی صورتحال، ایک خوفناک صورتحال پیدا ہوتی نظر آتی ہے، جو اکتوبر میں واضح محسوس ہونے لگ پڑے گی۔ پھر وہ حالات جو ہیں، جو گمبھیر حالات پیدا ہوں گے، وہ پھر جنگ کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ ہمیں جنگ سے بچائے، اللہ ہمیں جنگ سے بچائے۔ پلینٹ یہ جو سٹائل پلینٹ کا جو اکٹھ ہو رہا ہے پلوٹو اور سیٹن کا، پلوٹو اور زول کا، وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ جنگ کی شکل میں ان کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، تباہی آتی ہے، اور کئی سال ان کے اثرات رہتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ جنگ آتی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، اگر یہ جنگ آتی ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ 2023 تک رہے گی، کیونکہ یہ دونوں پلینٹ 3-4 سال تک اپنا اثر چھوڑتے رہتے ہیں، اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے پروفیسر صاحب کے جو شخصیات ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ پلینٹس جو ہیں یہ ان کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو 2-3 بڑے جو اہم لوگ ہیں پاکستان میں، ایک تو ان میں پرائم منسٹر عمران خان ہیں، ان کے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ ان کے ستارے یہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور یہ چیلنج وہ اکتوبر میں محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ چیلنج بڑھتا جائے گا، اور اگر جنگ کی شکل میں یہ ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہے عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ آپ بتا رہے تھے کہ تھوڑا ابھی اس وقت ان کی کچھ انرجی کم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل ایسے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 2-3 ہفتوں میں ان کی کوئی دباؤ کی وجہ سے، کام کے دباؤ کی وجہ سے ان کی انرجی جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، انرجی ان کی کم ہو گئی ہے، وہ توانائی میں کمی محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور ان پر اچھا خاصا دباؤ ہے۔ ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری جو اہم شخصیت ہیں وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ۔ جی، جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ان کے ستارے بھی یہ جو اگلے آ رہے ہیں 3-4 ہفتے، یہ بہت پریشر لا رہے ہیں، ان پر بھی بہت زیادہ پریشر لا رہے ہیں 2 اکتوبر تک۔ اور میں 2 اکتوبر سے یہ پریشر شروع ہوگا، اور پھر یہ 2 اکتوبر سے لے کر 18 نومبر تک یہ پریشر رہے گا ان پر۔ بعد میں وہ
ان کی صورتحال، ان کے پلانر یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اگریسو موڈ میں آ جائیں گے، بہت زیادہ اگریسو موڈ میں آ جائیں گے، پھر حالات کا جارحانہ انداز سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ تو پھر ایک لحاظ سے بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ جو بھارت کر رہا ہے تو ہمیں تو ایسا ہی چیف چاہیے جو بڑا اگریسولی سوچے۔ تو پھر ہمارے چیف ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی نومبر دسمبر میں ان کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ان کی جو موڈ ہے اس میں جارحانہ رویہ واضح نظر آئے گا، اور وہ حالات کا صحیح معنی میں مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ 23 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا، لیکن زیادہ جو انرجی کا وہ ان پر انرجی کا اضافہ ہوگا وہ 18 نومبر سے لے کر 31 دسمبر تک ہوگا۔ اچھا، ایک آپ مجھے بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ ستاروں کی موومنٹ ایسے ہوئی ہے کہ جس سے جو مذاکراتی عمل ہے اس میں کوئی تیزی۔ آج کل پلانٹ جو ہیں وہ برج جدی، برج سور اور برج سملہ میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک۔ ان تینوں برجوں کو عموماً جب پلانٹ ان تینوں برجوں میں آ جاتے ہیں تو ورلڈلی وزڈم، پریکٹیکل معاملات شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگ ہر معاملے کو پریکٹیکلی ورلڈلی وائز حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے جیسے ٹیبل ٹاک سے، گفت و شنید سے، مذاکرات سے معاملات حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ جو تینوں برج ہیں ان میں پلانر رہیں گے 23 ستمبر تک بہت زیادہ، تو ایسا لگے گا جیسے ہمارے معاملات جو ہیں وہ گفت و شنید سے، مذاکرات سے حل ہونے لگے ہیں۔ لیکن یہ اکتوبر میں پھر صورتحال بدل جائے گی جب یہ پلانٹ ان برجوں سے نکل جائیں گے۔ اچھا، آپ سے جب بھی میری بات ہوئی آپ نے یہ کہا کہ جب مریخ قریب آیا ہے تو اس سے لڑائی کی سی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ہاں، ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی یہ ہے کہ مریخ جو ہے وہ اکتوبر میں اپنی اس پر آ رہا ہے، جنگی جنون کی طرف، جنگی شدت کی طرف۔ بہت زیادہ صورتحال خراب ہونے والی ہے مریخ کی وجہ سے اکتوبر میں، اور وہ 5 ہفتے ایسے ہی رہے گا، شدت آ جائے گی، اور اس وقت یہ خطرہ ہے کہ جنگ کے آثار واضح سامنے آ جائیں گے۔ یہ ماضی میں بھی کوئی بڑے واقعات مریخ ماضی میں بھی جب یہ اس طرح مریخ آتا ہے اور وہ پلوٹو سے برا اینگل لگاتا ہے، برا اسپیکٹ بناتا ہے پلوٹو سے یا زول سے، تو یہی ہوتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر آ جائے مارز اور زول، انفرادی طور پر ہاروسکوپ میں آ جائے، نقشے میں آ جائے، تو عموماً والدین میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے برے اثرات ہوتے ہیں مریخ اور زول کے، اور اجتماعی طور پر جنگ کی شکل بن جاتی ہے۔ وہ اکتوبر میں ہو رہا ہے، اور پھر یہ اپنا مارچ اپریل میں 2020 میں یہ پھر ہونے والا ہے۔ یہ مریخ جو ہے زول سے مل جائے گا، پلوٹو سے مل جائے گا، اور یہ صورتحال بڑی خراب نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہیں، لیکن میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے یہ انہوں نے سوال بھی کیا، میل بھی کی، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے فیوچر کے حوالے سے بہت سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی، نواز شریف کا فیوچر جو ہے وہ پلانٹ کے روح سے اب یہ بحال نہیں ہوگا۔ ان پر صحیح معنی میں پلانٹ کے جو اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، وہ اس کی کرنیں پڑ رہی ہیں۔ یہ کوشش کرے کہ ان کی لڑکی مریم نواز، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نومبر دسمبر میں یہ اتنی جارحانہ رویہ اس نے اختیار کر لینا ہے کہ یہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کوئی کرائسس نہ پیدا کر دے، بحران نہ پیدا ہو جائے اس کے رویے کی وجہ سے۔ کیوں کہ یہ بہت سخت اور جذباتی اور خطرناک رویہ، شدت آمیز قسم کا رویہ اختیار کر لے گی۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا، شہباز شریف کے وقتی طور پر صحت خراب نظر آتی ہے، لیکن اکتوبر میں ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ پلانر سے ایسے پلانر سے واسطہ پڑے گا جو ان کے لیے
मसाइल पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब। नाज़रीन, आपने बात सुनी प्रोफेसर साहब की। वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त सितारों की चाल है उसके मुताबिक तो जो अगले 5-6 हफ़्ते हैं मुज़ाकराती अमल भी हो सकता है। ऐसा लगेगा कि जैसे क्राइसिस जो है वो हल होने वाला है, लेकिन जो सितारों की मूवमेंट है उसके मुताबिक आने वाले वक्तों में इस बात के ख़तरात मौजूद हैं कि कोई जंग छिड़ जाए, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा है, प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट 2 साल तक जारी रह सकता है, 2023 तक। नवाज़ शरीफ साहब के सितारे जो हैं वो ये नहीं बता रहे कि उनकी कोई बहाली होगी। मरीम नवाज़ साहबा बहुत अग्रेसिव होने का इम्कान है, अभी भी वो अग्रेसिव हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद मज़ीद उनके अग्रेसिव, उनके सितारे ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी यही बताया प्रोफेसर साहब ने कि वो अक्टूबर के बाद नवंबर में, दिसंबर में बहुत अग्रेसिव उनकी सोच अप्रोच होगी। और ये एक लिहाज से तो अच्छी खबर है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की सोच अगर अग्रेसिव होगी तो दुश्मन जो है वो हमारी तरफ नहीं देखेगा। इमरान खान साहब अभी शायद किसी इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया है या वटेवर, जो प्लैनेट मूवमेंट है वो ये बता रही है कि वो थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, थोड़ा वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तवानाई में कमी आ गई है, तवानाई में उनके कमी आ गई है। लेकिन जूं वक्त गुजरेगा नवंबर के बाद उनमें भी बड़ी अग्रेसिव और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शायद, हाँ जी, उनके खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये सितारे बता रहे हैं नाजरीन, और ये प्रोफेसर गनी जावेद साहब इंशाल्लाह ताला ये हमारे साथ होंगे, और हम यूट्यूब और फेसबुक पर भी एवरी संडे इंशाल्लाह इनकी जो सारी गुफ्तगू है वो आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम पेश करेंगे। और अगर आपके ज़हनों में कोई सवाल है तो samiibrahim@gmail.com, SAMIABRAHIM@gmail.com पे आप अभी फ़ौरी तौर पर अपने सवाल भेज सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू मज़ीद जारी रहेगी। अल्लाह निगहबान।